ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو میں مخالفت کر دیں گے. پہلا اور اس طرح کا فرمان اگر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں سے کوئی راستہ اپنے لیے نکال لیا جائے. تو اس سے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان پر آسمانوں سے پتھر نہ برسنا شروع کر دیں. اور صحابی کہتے ہیں ما منعه الا الكبر. اصل میں اس نے جو ہے یہ جو جواب دیا تھا یہ تکبر کی وجہ سے دیا تھا. صالحین کی جو ترکیب ہے اس کے مطابق یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن النبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا دعونی ما ترکتکم. جس چیز میں میں تمہیں چھوڑ دوں یا جس چیز کو بیان کرنے کو میں چھوڑ دوں تو اس معاملے میں مجھے چھوڑ دو, میرے حال پہ چھوڑ دو. ما ترکتکم اس چیز میں جو جس میں میں تمہیں ترک کر دوں, چھوڑ دوں. یعنی ان باتوں کی آپ نے گریز نہیں کرنا. انما اهلك من كان قبلكم. تم میں سے جو پہلے لوگ تھے ان کو ہلاک کیا کثرت سؤالهم, ان کے سوال کرنے کی کثرت میں, اور اختلافهم على انبیائهم, اور ان کے اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے میں. یعنی دو وجوہات کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے, کثرت سوالات کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ. جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں منع کروں فَاسْتَنِبُوهُ تو اس سے بچ جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ. جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ تو اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ جتنی کہ تم استطاعت رکھتے ہو. تو اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اگر میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں بیان نہ کروں, کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کروں, تو تم بھی اس معاملے میں زیادہ قریب نہ کرو, زیادہ سوالات نہ کرو, بس اس پہ خاموش ہو جاؤ. یہ اصل میں حکم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت نازل ہو رہی تھی, قرآن کی آیات, دین کے احکامات نازل ہو رہے تھے, تو اس بات کا امکان تھا کہ ہمارے سوالات, صحابہ کے سوالات کرنے کی وجہ سے کسی چیز کو جو ہے وہ فرض کر دیا جائے. اس کی مثال وہ حدیث بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کرنا تم پر فرض ہے. ایک سے آگے پوچھے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, انہوں نے پھر سوال کو دہرایا تو آپ نے تو یعنی سمجھا رہے تھے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو کہ آپ جو ہے وہ اپنے جب میں کسی چیز کو نہ بیان کروں تو اس میں مزید سوالات نہ کیا کرو. اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں تمہیں رخصت دی جا رہی ہے. یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے. اگر انسان کہے کہ اچھا میں دین کا مسئلہ پوچھتا ہی نہیں ہوں کسی سے حلال حرام کا تاکہ مجھے عمل نہ کرنا پڑے, تو یہ مقصد نہیں ہے اس کا. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں دین کے جو احکامات ہیں, کیونکہ اب شریعت میں نہ کسی کمی کا امکان ہے نہ کسی اضافے کا امکان ہے. اب اگر ہم کسی مسئلے کے تمام پہلوؤں کو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی غرض والی بات نہیں ہے. ہاں البتہ جس چیز کو شریعت نے خاموشی اختیار کیا تو خواہ اس میں مین نکالتے رہنا, بال کی کھال اتارتے رہنا کہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسے ہو جاتا تو ایسے کیا ہوتا ہے, ایسے نہ ہوتا تو وہ کیسے ہوتا, تو اس طرح کی چیزوں سے بہرحال گریز کرنا چاہیے. تو آپ نے مزید فرمایا کہ پہلی جو قومیں ہیں ان کو ہلاک کرنے کی دو چیزوں کا بھی کردار تھا. ایک وہ کثرت کے ساتھ سوال کرتے تھے, جیسے بنی اسرائیل والے پوچھتے تھے, ان کو حکم ملا کہ گائے ذبح کر دیں, کس طرح کی ہو, عمر کتنی ہو, اس کی کیسی ہو, مزید وضاحت کریں, اس کی صفات بیان کریں. اب اس سے ہوا کہ معاملہ مزید سخت ہوتا چلا جاتا تھا. تو اس طرح کے سوالات کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے کہ جب نبی کی حکم دے دیں پھر اس پہ اچھا یہ حکم کیسے ہے, اس کو کیسے کیا جائے, اگر ایسے کر لیں تو پھر کیا ہوگا. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں سے کوئی راستہ اپنے لیے نکال لیا جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب شریعت کا پیغمبر علیہ السلام کا کوئی حکم, آپ کا اگر فرمان سامنے آ جائے تو پھر بغیر کسی حیل و حجت کے جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. فرمان فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو پھر اس سے باز آ جاؤ, پھر وہ تم نے کام نہیں کرنا. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ تو پھر آپ اس کام کو کرو مَسْتَطَعْتُمْ جتنی تم طاقت رکھتے ہو. تو پہلے میں نہیں کہا گیا کہ اتنا وزن جتنی تم طاقت رکھتے ہو,
بچنا ہی ہر حال میں، جس چیز کو شریعت نے منع کر دیا ہے ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ ہاں جو احکامات دیے ہیں وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہونا یا بےآئینی اس طریقے سے عمل پیرا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو پھر جتنا انسان میں استطاعت ہو اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ جیسے نماز ہے نا، کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم ہے، اگر انسان بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا تو پھر کہا کہ چلے آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ تو جتنی استطاعت ہے اتنا جو ہے وہ شریعت کے احکامات پہ عمل پیرا جو ہے وہ ضرور ہونا ہے۔ ہاں جس چیز میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، نہ اس کو کا حکم دیا ہے نہ اسے منع کیا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ ان کا جواز ہوتا ہے، ان پہ جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے وہ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال وہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا موعظۃ بلیغۃ، بڑا مؤثر قسم کا۔ بلیغ کا مطلب ہوتا ہے کسی حد تک پہنچ جانا، تو بلیغ کلام اس کو کہتے ہیں جو اپنے اصل فائدے کو پہنچ جائے، جس مقصد کے لیے جو بات سمجھانے کے لیے کلام کیا جائے وہ مقصد پورا ہو جائے، تو اس لیے بلیغتاً کا ترجمہ یہاں پہ مؤثر کر دیا گیا کہ اور مؤثر اثر والا باز کیا پیغمبر علیہ السلام۔ وجلت منہ القلوب، اس سے دل ڈر گئے، ایسا باز تھا کہ دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا۔ وذرفت منہ العیون، آنکھیں بہہ پڑی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پیغمبر علیہ السلام کا وہ باز سننے کے بعد۔ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأنها موعظۃ مودع، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے الوداعی خطاب کر رہے ہوں ہم سے، جتنے آپ نے آج ہمیں مؤثر اور واضح نصیحت والا انداز اپنایا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ الوداعی خطاب ہے آپ کا۔ فاوصینا، تو ہمیں کوئی وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے۔ قال، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی کو لازم پکڑو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو فرمایا تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی جو ہے وہ انسان کے لیے ہر قسم کی مشکل سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ اختیار کر لو۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور میں تمہیں سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک حبشی کو ہی امیر بنا دیا جائے، تمہارا سربراہ بنا دیا جائے، تمہارا حکمران بنا دیا جائے، تم نے اس کی بات کو سننا بھی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی۔ تو اس میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات جس کے سپرد کر دیے جائیں، ریاست کا سربراہ تو مسلمانوں کی بن جاتا ہے، یا کسی ایک صوبے کا والی بن جاتا ہے، یا اس کو ایک ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ نگران بنا دیا جاتا ہے، تو جو مسلمانوں پہ جس کو مقرر کر دیا جائے، وہ فرمایا کوئی ضروری نہیں کہ بہت اونچے حسب و نسب والا، بڑے اعلیٰ نسب والا کوئی حبشی بھی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو حکمران جو ہوتے ہیں نا، وہ جو احکامات دیتے ہیں، جو لاس بناتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسی بات کا حکم دے جس کا شریعت نے بھی حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا، والدین کی خدمت کا بھی قانون بنا دیتے ہیں، تو اس پہ عمل پیرا ہوا جائے گا کیونکہ وہ شریعت کا بھی حکم ہے اور شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ نے حکمران کی بات کو بھی ماننا ہے۔ ایک وہ احکامات ہو سکتے ہیں جو وہ آپ کو کسی حرام کام کا حکم دے دے، ٹھیک ہے، یا کسی واجب سے روک دیں کہ اپنے فرض کام ہے آپ کو کہیں کہ آپ نے نہیں کرنا، تو یہ جو شریعت کی مخالفت والا حکم ہے یہ نہیں مانا جائے گا کسی کا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک تیسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ چیز ایسی ہے جس کا شریعت نے نہ حکم دیا ہے نہ اس سے منع کیا ہے، وہ ویسے ہی قانون بنا دیتے ہیں، ٹیکس کا کوئی قانون بن جاتا ہے،
ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشنز بن جاتے ہیں یا کوئی اور چیز، تو وہ اگر خلاف شریعت نہیں ہے تو پھر اس پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی اور اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں جن میں امام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی نافرمانی نہیں کرنی اور جو ہے وہ بغاوت والا معاملہ جو ہے اختیار نہیں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم، جو تم میں سے زندگی پائے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جو ہیں، میرے جو جانشین ہوں گے ہدایت یافتہ، ان کے طریقے کو لازم پکڑ لینا۔ تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب معاملات میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے، کسی چیز پہ اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ نے کرنا کیا؟ تو یہ بظاہر خطاب صحابہ کو کیا جا رہا ہے کہ آپ میں سے جو زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، جیسا کہ بعد میں آپ اس پیشگوئی کے مطابق صحابہ میں بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میری بیعت کریں سارے لوگ، پھر اس معاملے کو جیسے خلیفہ بھی تو سمجھتے ہیں، ظاہر بات ہے خلیفہ کو پتہ ہے کیسے معاملات کو چلانا ہے، کیا جائے گا۔ کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نہیں، جب تک آپ شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کرتے، قصاص والا جو حکم ہے، تو ہم آپ کو کیسے خلیفہ تسلیم کر لیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین بھی ہوئی۔ تو یہ اختلاف کی کیفیت ہے، اس طرح کے اور بھی بے شمار چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اختلاف کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنتی، آپ نے میری سنت کو پکڑ لینا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو خلفاء ہیں راشدین، ہدایت والے، سیدھے راستے والے، ہدایت یافتہ، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو آپ نے جو ہے وہ اپنا لینا ہے۔ عفو علیہا بالنواجذ، فرمایا اپنے دانتوں کے ساتھ، اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہو، دانت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، ادھر داڑھوں کے اندر اس کو دبا لیتے ہیں نا کسی چیز کو، رسی وغیرہ کو، تو وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے۔ تو اشارہ یہ ہے کہ پوری مضبوطی کے ساتھ آپ دین کے اس طریقے کو پھر پکڑ لیں، اسی پہ کاربند ہو جائیں۔ تو البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کی سنت پہ عمل پیرا ہونا اس وقت ہے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات یا آپ کی سنت کے اگینسٹ نہ آ جائے۔ جس معاملے میں کوئی حکم ایسا آ جائے کسی خلفائے راشدین میں سے کسی کا، وہ خلفائے اربعہ ہوں یا بعد کے خلفاء، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو جو ہے وہ ریفرنس دی جائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کسی موقع پہ بات بیان کر رہے تھے تو اس سے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اوپر آسمانوں سے پتھر نہ برسنا شروع کر دیں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے، تم مجھے آگے بتاتے ہو کہ حضرت ابوبکر عمر نے ایسے کہا ہے۔ یہ سب جا یہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اگر اگینسٹ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ساری ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ کچھ مختلف صحابہ مختلف علاقوں میں تھے، کوئی شام میں، کوئی مصر میں، کوئی کوفہ میں جا کے آباد ہو گئے، کوئی مکہ میں تھے، کوئی مدینہ میں تھے، اور ہر صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے کچھ باتیں سنی ہوئی تھی۔ یہ تو بعد کے دوارہ میں پھر محدثین نے مختلف علاقوں میں گھوم کے پھر جس صحابی سے جو روایات ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے۔ تو اس بات کا امکان تھا کہ ایک روایت جو ہے وہ کسی صحابی کو موجود ہو لیکن دوسرے صحابی کو اس کا علم نہ ہو۔ ہاں بتا ان کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ دادی کی وراثت کے معاملے میں جو فیصلہ کیا، بعد میں ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے سنا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے فیصلے کو تبدیل کر لیا۔ تو ایسا پاسبل ہوتا اور بعض اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ صحابہ کو بلا کے پوچھ لیتے تھے کہ اس معاملے میں آپ کو اگر پیغمبر علیہ السلام کا کوئی فرمان یاد ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ میری سنت، میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی باتیں نکالنے سے، نئی نئی بدعات نکالنے سے اجتناب کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بے شک ہر بدعت گمراہی۔ اس کا آگے بھی
بیان آئے گا اگلے چیپٹر کے اندر، تو اس میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل پڑھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اختلاف کے معاملات دیکھیں آپ، تو اچھا یہ صحابہ کو ڈائریکٹلی خطاب تھا، لیکن ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے معاملات میں اختلاف پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، عقائد کے اندر نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اعمال کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو، ہر چیز کو لوٹانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف۔ اگلی جو روایت حضرت ابی مسلم سے ہے، وکیلہ اور ابی ایاس، ان کو ابی ایاس بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا نام ہے سلمہ بن عامر بن اکوع، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے تیر انداز صحابی تھے، بڑے بہادر تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ دوڑ ان کی بہت تیز تھی، یہ گھوڑے کے ساتھ مقابلہ کر لیتے تھے دوڑ میں، اور مختلف غزوات میں ان کی جو تیر اندازی ہے اس کے جوہر کا تذکرہ اور ان کی بہادری کا جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ان کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بڑے تیر انداز صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمال، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تو قال، آپ نے کہا کل بھی یمینی کر، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ قال، کہتے ہیں لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے سے دائیں ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا۔ قال، آپ نے فرمایا لاستطعت، آئندہ اللہ تجھے اس کی توفیق ہی نہ دے، تجھے یہ طاقت ہی نہ ملے کہ تو دائیں ہاتھ کو کھائے۔ اور صحابی کہتے ہیں ما منعه الا الكبر، اصل میں اس نے جو ہے یہ جو جواب دیا تھا یہ تکبر کی وجہ سے دیا تھا، عمل کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو وہ تکبرانہ انداز میں کہتا نہیں میرے سے دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اتنا ہی مجھے اس کی استطاعت ملے، اور کہتے ہیں صحابی فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد وہ بندہ اس دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب نہیں لا سکا، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کی مخالفت کرنے کی سزا اس کو یہ ملی، پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت کی مخالفت کرنے کی سزا یہ ملی کہ وہ دوبارہ اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا، اس کا ہاتھ وہیں پہ بالکل جامد ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے نا پینا، اس کو فیشن بنا لیا ہے ہم نے، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا بڑے مہذب ہیں، ہم نے ایک نیا کلچر جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کے جو طریقے ہیں، ان کے بارے میں متکبرانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جب پتہ چلے کہ بتایا نا کہ یار یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، ایسے کرو، تو اس میں جو ہے نا وہ اہل خام خواہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالنا چاہیے کہ انسان متکبرانہ انداز اختیار کرے، اس کی وجہ سے اس پہ دنیا میں بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے جیسے اس بندے پہ عذاب نازل ہوا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ سزا دیں گے انسان کو اگر جان بوجھ کے ہم سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جیسے اب یہ جیسے شلوار اور اپنی جو ہے پینٹ وغیرہ یہ نیچے رکھتے ہیں ٹخنوں سے، کیا یہ فیشن بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ خواتین جو ہے وہ انہوں نے دوسرا فیشن بالکل اس کے اپوزٹ اختیار کر لیا، وہ اونچے کر کے رکھتی ہے اپنے پانچے۔ تو یہ اتنی بڑی مخالفت ہے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کا ایک ادب ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات یاد آ جائے، آپ کا کوئی حکم ہم تک پہنچ جائے، تو پھر فوری طور پہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اپنے تکبر کے اندر جو ہے کوئی بات نہیں خیر ہے وہ بھی طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایسے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا پرابلم ہے۔ کچھ لوگ نمسکلر ایسی بھی باتیں کرتے ہیں، لوگ ہمارے بائیں ہاتھ سے کھانے سے اللہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے، بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ دونوں صحابی ہیں، باپ بھی اور بیٹا بھی، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ فرما رہے تھے لا تسبن صفوفکم، البتہ یقیناً تم ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم،
یہاں یقیناً ضرور اللہ تمہارے چہروں میں مخالفت پیدا کر دے گا، یعنی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، لا بھی تاکید کر رہے یہاں پہ، اور اسی طرح نون جو ہے متشدد جو ہے شد بدل سکیلا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے۔ تو تم نے ضرور سیدھا کرو اپنی صفوں کو، یا پھر ضرور اللہ تمہارے چہروں میں مخالفت پیدا کر دیں گے۔ تو اس میں صفوں کو درست کرنے اور سیدھا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔ ایک روایت میں اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ہماری صفیں سیدھی کروایا کرتے تھے، ایسے سیدھی کرواتے تھے جیسے تیر کو نہیں سیدھا کیا جاتا، بالکل برابر کھڑے ہوتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گدے کے ساتھ گدا ملا دیتے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہو جاتے، اس طرح بالکل بالکل جڑ کے اور برابر۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ایڑی آگے ہے کسی کے پیچھے ہے، کوئی آگے کو نکلا ہوا کوئی پیچھے کو نکلا ہوا، ایسے نہیں، بالکل برابر۔ اور اس حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر جب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ اب یہ ہماری عادت بن گئی ہے، ہمیں اب اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے، تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے اس پہ اتنی زیادہ ہر نماز میں تاکید نہیں کرتے، لیکن فرمایا اتنی اللہ کہ اس کو نماز پڑھانے لگے، قریب تھا کہ اب اللہ اوپر گئے تو آپ کی نظر پڑ گئی کہ ایک صحابی سب سے نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو سیدھا کیا، پھر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو میں مخالفت کر دیں گے، پیدا کر دیں گے۔ یہ چہروں میں مخالفت پیدا کرنے کے دو حکم، ایک تو ظاہری بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے چہرے کو بگاڑ دے، اسے سامنے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کی طرف کر دیں، اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اس میں نا اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، لیکن صفوں کو درست کرو گے، ساتھ مل کے کھڑے ہو گے۔ اس کی روایت کہتے ہیں تسلیت الصفوف باقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا یہ اقامت صلاۃ میں سے۔ ہمارے یہاں اس میں بڑی سستی پائی جاتی ہے، ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا جو صفوں کو سیدھا کرواتا تھا، پھر آگے کو بتاتا تھا کہ صفیں سیدھی ہو گئی، پھر وہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مساجد کے اندر جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں، پیار اور محبت کے ساتھ اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو یعنی اس میں بھی جو ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک تو صفوں کو سیدھا کرنے کی اہمیت کا بیان تو ہے ہی ہے، لیکن تو بیان ہے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چہروں کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چہروں کو الٹا بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔